ناظرین، آج ہم ایک ایسے حساس مگر بہت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے ہمارے معاشرہ میں دین کی اصل روح کو بھی متاثر کیا ہے اور لوگوں کے عقائد کو بھی الجھا دیا ہے۔ آج کے دور میں پیر اور ولی کے نام پر ایک ایسا کلچر عام ہو چکا ہے جس میں بہت سے لوگ خود کو روحانیت کا مرکز بنا کر پیش کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے، کیا ہر وہ شخص جو پیر کہلاتا ہے وہ واقعی ولی بھی ہے؟ کیا ولی کا معیار محض کرامات، دعوے یا مریدوں کی بھیڑ ہے، یا پھر قرآن و سنت نے ولی کی کوئی اور واضح پہچان بیان کی ہے؟ ناظرین، اسلام نے ولی کی پہچان بہت واضح اور سیدھی بتائی ہے۔ ولی کوئی الگ مخلوق نہیں، نہ کوئی ایسا انسان جو شریعت سے آزاد ہو، بلکہ ولی وہ ہے جو اللہ کے قریب ہو، جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، خبردار سن لو، بے شک اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ اولیاء کون ہیں؟ قرآن خود اگلی آیت میں وضاحت کرتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ لوگ اولیاء اللہ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ یعنی ولی وہ ہے جو ایمان رکھتا ہو، تقوی اختیار کرتا ہو، اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہو اور قرآن و سنت کی پیروی کرتا ہو، نہ کہ وہ جو اپنی طرف سے دین میں نئی باتیں شامل کرے یا لوگوں کو غیر شرعی عقائد کی طرف لے جائے۔ ناظرین، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب دین سے علم کم ہو جاتا ہے تو لوگ شخصیات کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر معیار قرآن و سنت نہیں رہتا بلکہ شخصیت پرستی بن جاتی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اب کسی نئے طریقے یا نئے روحانیت کی ضرورت نہیں جو شریعت سے ہٹ کر ہو۔ اب ہم آپ کو ایک مختصر کلپ دکھانے جا رہے ہیں جس میں ایک مولانا صاحب موجودہ دور کے بعض پیری مریدی کے نظام اور اس میں پائی جانے والی خرابیوں پر گفتگو کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھیں، پھر انشاءاللہ ہم بھی اختصار کے ساتھ تبصرہ کرتے ہیں۔ معاف کیجئے گا مجھے، میں خود پیروں کے پیروں پہ قربان جاؤں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ پیروں کے پیروں پہ قربان جاؤں، لیکن یہ پیری کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایھا القوم الذی فی المدرسہ کلما حصلتموہ وسوسہ۔ یہ پیری مریدی جو ہے نا، یہ شکیل کا بھائی ہے تقی، مفتی تقی الدین اس کا نام ہے۔ صبح سے لے کر کے 7 بجے سے 1 بجے تک ایک آدمی سبق پڑھا رہا، اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ 1 بجے کے بعد آ کر کے دال شریف، نواز شریف، شہباز شریف، دال شریف ہم لوگ کھا رہے ہیں۔ دال کھا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، تھوڑے سا آرام کیا، دروازے کسی نے کھٹکھٹائے۔ میں نے تقی سے کہا کہ بابا جا کر کے دیکھو۔ آ کر کے اس نے دیکھ لیا، آ کر کے مجھے کہا کہ ابا جی ایک بڑا مولوی ہے، اس کے بڑے بڑے بال ہیں۔ شکیل آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، سمجھے؟ شکیل اس کے، یہ بڑا قابل آدمی ماشاءاللہ، اس کے بڑے بڑے بال ہیں ابا جی، اور 3-4 گاڑیاں آئی ہوئی، مرید آئی ہے، خوشبو مہک رہی ہے۔ میں نے کہا بغیرت جلدی بولا، یہ بڑا پیسے والا ہوگا، جلدی بولا جلدی بولا۔ اس کو جب بلا کر کے پیر صاحب کو میں نے دیکھا، یہ بغیرت تو وہی ہے جو مدرسے میں ہم سے پڑھتا تھا، اس کو آتا ماتا کچھ بھی نہیں تھا، اس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ خیر اس کے مرید اس کی چاپی کر رہے ہیں، ادھر ادھر چاپی کر رہے ہیں۔ خیر پیر صاحب کو مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ میں نے کہا بولو کیسے آنا ہوا، کس طریقے پر آپ آ گئے؟ کہنے لگے استاد جی میں نے کہا آپ کی زیارت کر لوں۔ اس کو پتا تھا کہ استاد جی مجھے چھوڑے گا نہیں۔ اچانک یہ ہے کہ ایک شیشہ اپنے یہ کہ کیا ہے اپنے جیب سے نکالا، کہنے لگے کہ استاد جی یہ آپ کے لیے۔ میں نے کہا چلتے چلتے فی الحال میرے پاس 9 ملکوں کا، برطانیہ ہے، فرانس ہے، انگلینڈ ہے، پتہ نہیں کیا 9 ملکوں کا دورہ کر کے آیا ہوں، پیر بناؤ، پیر بنا۔ ایک اس قسم کے ایک شیشہ نکال کر کے مجھے دیا، کہنے لگے 18-20 ہزار کے۔ اس وقت 18-20 ہزار کی بڑی قیمت تھی، مانا یہ کہ 1 لاکھ روپے کے، 1.25 لاکھ روپے کے ایک خوشبو۔ مجھے کہا استاد جی یہ خوشبو ابھی خریدیے 18 ہزار کی، جو آج کے لاکھ روپے بھی بنتے، استاد جی یہ آپ کے لیے میں نے لایا۔ میں نے کہا آپ کی بڑی مہربانی۔ مجھے ہنسی بڑی آ گئی پیر صاحب پر، وہ سارے مرید اس کو چاپی کر رہے، استاد کو پوچھ نہیں رہے، پیر صاحب کو شاگرد کو چاپی کر رہے۔ میں نے چائے اس کو پلائی، اس کو پتا تھا کہ استاد جی مجھے چھوڑے گا نہیں، یہ استاد بہت خطرناک ہے، میں زندے کے مردوں کو نہیں چھوڑتا، اس کو کہاں چھوڑوں گا۔ اچانک اس کو ڈر ہو گیا کہ میرے مریدوں کے سامنے استاد جی مجھے ذلیل کرے گا۔ جب یہ کہ مریدوں سے کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ، مجھے استاد جی سے خاص بات کرنی ہے، چائے تو پی لیا، تم لوگ باہر جاؤ۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا تم بھی باہر چلے، مجھے پیر صاحب سے خاص بات کرنی ہے۔ اس نے مریدوں کو بھگایا، میں نے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا کر دیا، اپنے بیٹے کو مفتی تقی کو بھگایا۔ بھگانے کے بعد میں نے کہا وہ بغیرت تو کب سے پیر بنا ہے؟
وہ ذلیل تیرے جیسے تو کوئی نالائق تھا ہی نہیں، نہ تجھے کتاب سمجھ میں آتی تھی، نہ یہ کہ تجھے نحو کا پتہ تھا، نہ صرف کا پتہ تھا، نہ اعراب کا پتہ تھا، تو کہاں سے؟ آج بھی ہمارے بہت سے لوگ، معاف کیجئے گا مجھے، میں وہ شوم مولویوں کی کسی بات کو چھپاتا نہیں، یاد کیجئے گا آج کوئی جا کر کے، میں خانقاہ میں مجھے سلاسل عربہ میں اجازت ہے، میں پیروں کا مخالف نہیں ہوں، میں تبلیغ کے اندر، میں تبلیغ ہماری ہے، ہماری جماعت ہے، لیکن ایک آدمی تبلیغ میں ایک چلہ لگایا تو علماء اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، نور اللہ مرکدو کو نور اللہ مرکدو پڑھتا ہے، نور اللہ مرکدو کو یہ تبلیغی نور اللہ مرکدو پڑھنے والا ہے، اور ربنا آتنا فی الدنیا کو پڑھتا ہے ربنا اتنا فی دھنیا، ربنا اتنا فی دھنیا، یہ اس قسم کے، اور پھر کہتا ہے کہ ایمان بنتا ہے یہیں سے بنتا ہے، یاد کیجئے گا علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے، ایمان بنتا ہے بخاری سے بنتا ہے، ایمان بنتا ہے قرآن سے بنتا ہے، ایمان قرآن کی تفسیر سے بنتا ہے، جتنا بھی بخاری کتاب الایمان کے اندر میرے نبی نے فرمایا انا اعلمکم باللہ، سب سے بڑا عالم میں محمد ہوں، جو سب سے بڑا عالم ہوگا، سب سے بڑا عالم ہوگا، میں تھوڑا سا علماء کو اشارہ کرتا ہوں، کہتے ہیں ایمان کہتے ہیں تصدیق ما جاء به الرسول، تصدیق ما جاء به الرسول بضرورت اجمالا فيما علم اجمالا وتفصیلا فيما علم تفصیلا، اس چیز کو جو وہی جلی جو محمد رسول اللہ لے کر آئے اس کی تصدیق کرنا، قرآن کی تصدیق تفصیلی طور پر وہ بندہ کرے گا جو قرآن کی آیتوں کو جانتا ہے، اعراب کو جانتا ہے، ترجمہ کو جانتا ہے، تفسیر کو جانتا ہے، میری چھوٹی بیٹی ہے ترجمہ اس نے پڑھا ہے، ترجمہ تو ہمارے ایک مولوی اسپیشل مولوی وہاں ایبٹ آباد میں رہتے ہیں، اسپیشل مولوی گیا، اس نے کہا کہ مستبشرہ چھوٹی بچی ہے میری 9-10 سال کی ہے، کہا کہ آپ نے ترجمہ پڑھا ہے، میں آپ سے پوچھوں ترجمہ؟ تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب میرا کیا امتحان لوگے، ترجمہ نہیں ہے، تجھے تو شرم آنی چاہیے، لفظ ترجمہ نہیں ہے، لفظ ترجمہ ہے، کہا میرا امتحان آپ کیا لیں گے، لفظ ترجمہ نہیں ہے، تو نے تو کوئی گرامر پڑھا بھی نہیں ہے، صرف نہ پڑھا نہیں ہے، میرا امتحان کیا لوگے، ترجمہ کہتے ہو، لفظ ترجمہ نہیں ہے ترجمہ ہے، مولوی صاحب غریب پانی ہو گیا، چھوٹی سی بچی، کہا کہ آپ کو کہاں سے پتہ چل گیا، کہنے کہ میرا ابا جی جب ترجمہ پڑھاتا ہے تو ابا جی کہتا ہے یہ لفظ ترجمہ ہے ترجمہ نہیں ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ سب کو مانتا ہوں، لیکن درس و تدریس میں جتنی محنت ہوتی ہے، میں پورے سال کے اندر سبق پڑھاتا ہوں، 3 مہینے رہتے مولوی لوگ چھٹی کرتے، پورے سال میں 3.5 مہینے چھٹی کرتے، 1 مہینہ میں لوسیوں کی طرح پھر خطیب بن کر کے گھومتا ہوں، 1 مہینہ لوسی بن کر کے خطیب بنتا ہوں، پھر ہمارے جیب جو ہے نا اللہ آپ کا بھلا کرے وہ بھرے رہتے پیسے سے، جہاز کے ٹکٹ الگ آتے، ادھر سے لوگ الگ چومتے، پیشانی الگ چومتے، کال پگڑی الگ چومتے، کہتے علامہ فہامہ، جیسے کہ انہوں نے کوئی علامہ ملامہ نہیں ہوتا، اصل علامہ وہ لوگ ہیں جو مولانا ادریس صاحب جو حدیث پڑھا رہا ہے، اصل علامہ مولانا مغفور اللہ ہے، اصل علامہ مولانا دیر بابا ہے، اصل مولانا عبدالحق مرحوم وہی علامہ ہے، اصل علامہ شیخ الحدیث سلیم اللہ خان صاحب ہے، اصل علامہ مفتی نظام الدین ہے، یہ لوگ اصل علامہ ان کو کہتے ہیں۔ خدا نے ہمیں محروم اتنا کر دیا کہ الو کے پٹوں کو ہم کہتے ہیں علامہ، علم ہم سے چھین گیا، علم ہم سے چلا گیا، علم کا جنازہ نکل گیا، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں مولوی لطیف اللہ تو اللہ آپ کا بھلا کریے گا، عبداللطیف صاحب، عبداللطیف قابل مبارکباد ہے، مجھے کسی نے پرچی دے دی اللہ آپ کا بھلا کرے، اس پر لکھا عبداللطیف ہے، عبداللطیف نہیں عبداللطیف ہے، سمجھے، یہ حروف شمسیہ قمریہ میں سے پہلے والے لام کو اللہ آپ کا بھلا کرے لام کریں گے، پہلے والے لام کو عبداللطیف، پہلے والے اللہ آپ کا بھلا کرے کہ لام کو دوسرے میں ادغام کریں گے، متجانی ہیں کے قاعدے سے عبداللطیف۔ میرے چچا یونیورسٹی کے اندر دنیا کا ذہین ہے، بیروہی، بلوچی، اردو، عربی، فارسی، انگلش، سندھی، ان زبانوں کا اتنا ماہر ہے کہ میں انور شاہ کشمیری کو بھول جاتا ہوں، اتنا قاری ہے، بہترین مجود ہے، بہترین حافظ ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ چچا جان، اس کا نام ہے محمد شفیع، میں نے کہا چچا جان اب یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، دنیا کا ذہین آدمی ہے حیدرآباد میں، میں نے کہا چچا جان آپ کو مولوی عبدالشکور کہہ رہا تھا، سلام عرض کر رہا تھا، کہا بیٹا کیا کہا، میں نے کہا عبدالشکور آپ کو سلام عرض کہا بیٹا کیا کہہ رہا تھا، وہ بغیرت کیا کہہ رہے ہو، میں نے کہا مولوی عبدالشکور آپ کو سلام عرض، کہا آپ کو شرم آنی چاہیے، لفظ عبدالشکور نہیں ہے، لام بتاؤ یہ اللہ کو حروف شمسیہ میں سے یا قمریہ میں سے، تو پھر کیا ہوگا، لام کو شین کریں گے، شین کو شین میں ادغام کریں گے، لفظ ہے عبدالشکور اور تو کہتے عبدالشکور، تجھے شرم آنی چاہیے، تمہارے مدرسوں میں کیا پڑھاتے؟ میں نے کہا چچا جان آپ تو یونیورسٹی کے اندر گئے، کہنے لگے کہ آپ کو چیلنج ہے، پورے قرآن کا ترکیب مجھ سے پوچھو، صرف نحو مجھ سے پوچھو، بلاغت مجھ سے پوچھو، صیغے مجھ سے پوچھو تو تمہیں بتاؤں گا۔ میں نے کہا چچا جان میں نے مان لیا کہ آپ اتنے قابل ہیں، لیکن چچا جان یہ بتاؤ چیز کیا ہے؟ کہنے لگے ہمارے اساتذہ محنتی ہوتے تھے، جفا کش ہوتے تھے، اساتذہ سادہ ہوتے تھے، خدا ترسی ہوتی تھی، اللہ کی رضا کے لیے رات دن پڑھاتے تھے، محنت کرتے تھے، انہوں نے ہمیں اتنا پڑھایا، ہمیں اتنا یاد ہو گیا، یہ فنون یہ چیزیں اتنی یاد ہو گئی ہے کہ اب اگر اسرائیل بھی آئے گا روح قبضہ کرنے کے لیے تو تب بھی ہم اسرائیل علیہ السلام اگر کوئی عبارت غلط پڑھے گا ہم اس کو بھی پکڑیں گے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ یہ نحوی حضرات ہیں،
یہ صرفی حضرات ہیں، اس کو پتہ ہوگا میرا گلا خراب ہے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں 15-20 دن سے میں بیمار ہوں، ابھی بنگلہ دیش سے 10-12 دن لگا کر کے میں آپ کو تلاوت سنا تھا، پھر اس کا مزہ ہی الگ ہوگا۔ یہ عام ملا کو نصیب نہیں ہے، یہ آپ کے خطیب کو بھی نصیب نہیں ہے، یہ پیر صاحب کو بھی نصیب نہیں ہے، اس کا ذائقہ کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اللہ اللہ، یہ ان کو پتہ ہوتا ہے، یہ نحویوں کو پتہ ہے، ان کو کیا پتہ ہے؟ الف لام میم۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ صوفی صاحب اس کو جتنا رگڑا دے دے صوفی کی بس کی بات نہیں ہے، یہ صوفی صاحب کی نہیں ہے، یہ تبلیغی کی بس کی بات نہیں ہے۔ معاف کیجئے گا، یہ چیزیں راوڑ میں نہیں ملتی، یہ مدرسے میں ملتی۔ ناظرین، آپ نے ابھی جو گفتگو سنی، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دین اسلام میں اصل معیار شخص نہیں بلکہ عمل اور عقیدہ ہے۔ قرآن ہمیں بار بار یہی سکھاتا ہے، نجات کا دار و مدار عمل پر ہے، قرب الہی کا معیار تقویٰ ہے، اور دین کی بنیاد صرف قرآن و سنت ہے۔ اگر کوئی شخص نماز چھوڑ دے، قرآن کے احکامات کو نظر انداز کرے اور پھر بھی خود کو روحانی پیشوا کہے تو یہ قرآن کے معیار کے مطابق ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہ ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتا ہے، اللہ کے فرائض ادا کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اپنے عقائد کو قرآن کے مطابق رکھتا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان کتنا رکھتا ہے، یعنی ظاہری شکل، القابات، یہ دعوے نہیں، بلکہ اصل چیز ایمان اور عمل ہے۔ ناظرین، ہمیں اپنے معاشرہ میں ایک بڑی اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ قرآن کے معیار پر پرکھیں، نہ کہ شخصیات کے داموں پر۔ اسلام میں کوئی ایسا مقام نہیں جہاں انسان شریعت سے آزاد ہو جائے۔ جو بھی شخص خود کو دین سے اوپر سمجھتا ہے یا لوگوں کو غیر قرآنی عقائد کی طرف لے جاتا ہے، وہ ہدایت کے راستے پر نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اب جب ہم نے اصل معیار کو سمجھ لیا کہ ولی کون ہوتا ہے، تو یہاں ایک بہت اہم اور نازک بات کو سمجھنا ضروری ہے جو ہمارے معاشرہ میں سب سے زیادہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیا کسی ولی کے پاس خود سے کوئی اختیار ہوتا ہے؟ کیا وہ غیب جانتا ہے؟ کیا وہ کسی کی تقدیر بدل سکتا ہے یا پھر کائنات میں تصرف کرنے کی کوئی طاقت رکھتا ہے؟ قرآن اس معاملہ میں انتہائی واضح اور دو ٹوک ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی زبان سے اعلان کروا دیا، کہہ دو کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے۔ ناظرین، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے تو پھر کوئی اور بھی ولی بزرگ کیسے اس اختیار کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہاں قرآن ہمیں ایک اور اصول سکھاتا ہے، اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کائنات کا نظام اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس آیت سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، فیصلے اللہ کے ہیں، تدبیر اللہ کی ہے، تصرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کائنات کی ہر حرکت اللہ کے حکم سے ہے۔ ناظرین، اب یہاں ایک بنیادی غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو خاص طاقتیں دے دی جاتی ہیں اور وہ دور سے سن لیتے ہیں، مشکل حل کر دیتے ہیں یا غیب سے مدد کر سکتے ہیں، لیکن قرآن اس تصور کو بھی رد کرتا ہے۔ فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ فرمایا اے محبوب، آپ کہہ دو کہ زمین و آسمان میں کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جو غیب جاننے والی ہو، غیب جاننے والا صرف اللہ ہی ہے۔ یہاں بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ غیب کا علم کسی نبی کے پاس نہیں، ولی کے پاس نہیں، فرشتے کے پاس نہیں، مستقل طور پر کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہاں، جتنا اللہ غیب کی خبر پر اطلاع دے دے وہ الگ بات ہے، لیکن علم غیب خاصہ خداوندی ہے۔ ناظرین، ولی اللہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ اللہ کے اختیارات میں شریک ہو گیا، بلکہ ولی وہ ہے جو اللہ کا فرما بردار بندہ ہے، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ ایک اہم اصول سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو
عزت دیتا ہے، مقام دیتا ہے، لیکن اختیار اور ربوبیت کبھی بھی کسی بندے کو نہیں دیتا۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ناظرین، یہاں سے ایک بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے، نہ کوئی ولی کائنات چلاتا ہے، نہ کوئی ولی مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی ولی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ کر سکتا ہے۔ سب کچھ اللہ کے اذن، اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ بندہ صرف ایک ذریعہ ہے، مالک نہیں، اختیارات نہیں رکھتا۔ آخر میں بات یہ ہے کہ اسلام ہمیں بندوں کی بندگی نہیں سکھاتا بلکہ اللہ کی بندگی سکھاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ولی کے درجے کو اس طرح بیان کرے کہ وہ اللہ کے اختیارات میں شریک ہو جائے تو یہ تصور قرآن کی توحید کے خلاف چلا جاتا ہے۔ اصل ولی وہ ہے جو اللہ کی توحید کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، شرک اور بدعات سے بچتا ہے اور اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارتا ہے۔ یاد رکھیں، عزت اللہ دیتا ہے، مقام اللہ دیتا ہے، اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔